سبحان اللہ سبحان اللہ. شبیہوں کا ثبوت بھی قرآن سے سن لیجیے. حافظ صاحب ہے تو پھر قرآن ہی سے سن لیجیے. یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. ذرا پوچھئے حافظ صاحب سے کہ حضرت سلیمان پیغمبر نے جنوں سے کہا کہ تم ایسے کرو میرے لیے انبیاء ما سلف کی شبیہیں بنا کے لے. یہ قرآن ہے کوئی حدیث نہیں ہے کہ چیک کریں ضعیف ہے کہ قوی ہے. یہ حافظ صاحب سے پوچھے کوئی منسوخ آیت بھی نہیں. سلیمان پیغمبر نے پوچھا کہا ریکویسٹ کی حکم دیا آرڈر دیا جنوں کو کہ جاؤ وہ سابق انبیاء جنہیں میں نے نہیں دیکھا ان کی شبیہیں بنا کے لے آؤ. پتہ چلا شبیہ کا بنانا اگر بدعت ہوتا تو نبی کبھی بدعت کام نہیں کرتا. یہ نبی کے صحابی ہوتے ہیں جو بدعتیں بناتے ہیں, نبی کبھی بدعت نہیں بناتے. نبی عبادت کرتے ہیں, نبی بدعت نہیں کرتے. تو پتہ چلا شبیہیں بنانا جائز ہو گیا. پھر اور کیا, جن جگہوں پہ, جن جہائے نماز پہ, جن محرابوں میں وہ نبی کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے, عبادت کرتے تھے, ان محرابوں کی بھی شبیہیں بنا لاؤ. نبی کی شبیہ بنانا بھی جائز ہو گیا اور محراب نبی کی شبیہ بنانا بھی جائز ہو گیا. سبحان اللہ. وجفان کالجواب وقدور الراسیات. کہا ایسے کرو کہ میرے دربار میں جو لوگ آتے ہیں نا وہ 1000 سے اوپر ہوتے ہیں. یہ حضرت سلیمان کے دربار کی ڈیوٹی تھی کہ 1000 کم از کم 1000 کا مجمع ہوتا تھا جب وہ شروع کرتے تھے. جیسے ہمارے قبلہ نہیں کہتے میں لاکھوں میں پاکستان میں پڑھتا ہوں جی, تو 1000 کے مجمع سے کم تو وہ پڑھتے ہی نہیں. حضرت سلیمان 1000 جی ہاں 1000 کا مجمع ہوتا تو شروع کرتے. ایسے کرو کہ میرے پاس جو آتے ہیں نا میں ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہتا, تم ایسے کرو کہ دیگیں بناؤ. دیگیں تم جن دیگیں بناؤ ایک ایک دیگ میں 1000 کا کھانا پکے تاکہ جو میرا واز سننے کے لیے آئے ہاتھ خالی نہ جائے, وہ نیاز کھا کے سمجھے. ذرا خدا حافظ صاحب سے پوچھے یہ ہے آیت کے نہیں. اور پھر صرف کھانے کی بات نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ شربت بھی پلاؤں. شربت بھی پلاؤں. ایسے بڑے بڑے پیالے لاؤ کہ جن میں 1000 بندے کا شربت بن جائے. شبیہ بھی ثابت ہو گئی, سبیل بھی ثابت ہو گئی, لنگر بھی ثابت ہو گیا. اب اگر ابلیس کے ہاں رواج نہ ہو تو اس میں ہمارا تو کوئی نبیوں کے ہاں رواج ہوتا ہے. کیا کہنے. ٹھیک ہے جناب, ثابت ہو رہی ہے چیز. ایک چیز اور بتا دیں, وہ کون سی؟ یہ جو آپ ذوالجلالہ نکالتے ہیں, ذوالجلالہ یہ کہاں لکھا؟ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالموریات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اس لیے یہ آیت مسعود کی تلاوت کی. اسی کی تلاوت بھی. حالانکہ میری ان سے کوئی بات نہیں. مولا کہا یہ استاد شاگرد کا کمال ہے. شاگرد ہو تو ایسا, استاد ہو تو ایسا. پیٹی ہو گئی. اللہ اکبر. کوئی بات بھی نہیں ہوئی, صرف یہ کہا تھا کہ آج آنا ہے آپ. شاہ جی آ رہے ہیں, آپ نے آنا. کیونکہ نظر نیاز تو آج شاہ جی نے کرنی ہے. جی ظاہر ہے. تو قسم ہے ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں اڑاتے ہوئے دشمن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اب امام سے بتانا یہ ابو سفیان کے گھوڑے کی قسم ہے کہ علی کے گھوڑے کی.
تو گھوڑے بھی آ گئے نا, گھوڑوں کو بھی دیکھ لیجیے آپ. بھیا ایک جانور نے وفا کی, وہ تھا مجبور. ذرا سنیے, وہ جانور جو جنت سے آیا تھا نا, وہ مجبور جانور تھا. تو مجبور تھا نا, جیسے فرشتہ مجبور, ویسے جنت سے آنے والا وہ جانور جو اسماعیل کی جگہ ذبح ہو گیا, وہ مجبور. بھاگ دوں گا تو مجبور کی شبیہ اگر جائز ہے تو مرتجز تو مختار تھا. یا اس کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں تھا. ڈمبے کے پاس, مرتجز کے پاس تو آپشن ہے. اس لیے تو ہم سلام کرتے ہیں جانور کو کہ سارے آپشن چھوڑ کر حسین کا آپشن ایکسپٹ کیا. گھوڑا بھی حضور کا صاحب روکڑے ہیں, میں اس سے آگے نہیں جاتا. 2 گھوڑے تھے کربلا, یہ دونوں گھوڑے رسول کے تھے. ایک پر حسین سوار, دوسرے پر علی اکبر سوار. ہم شکل پہ جس پر علی اکبر سوار ہوئے اس کا نام تھا عقاب, جس پر حسین سوار ہوئے اس کا نام تھا مرتجز. بس میں اس سے آگے زحمت نہ دوں گا. ان روتی ہوئی آنکھوں میں نظر کر رہا ہوں. ایک میں نے کہا تھا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے اور میں حسین سے. اگر حسین کے گھر میں علی اکبر نہ ہوتے تو آنا من حسین کا فزیکلی پروف کوئی نہیں. ذرا سمجھ, حسین مجھ سے, میرے نواسے, میں حسین سے. اللہ نے اکبر کی شکل میں رسول کو حسین کے گھر رکھ کے فزیکلی پروف دے دیا کہ میں صرف اسپرچولی حسین سے نہیں ہوں, میں فزیکلی بھی حسین سے ہوں. کہ کربلا میں اکبر یوں لڑے گا, لوگ کہیں گے محمد کی جوانی لڑ رہا. یہ استقبال محرم کے مجلس ہے. اللہ بانیان مجلس کو جزائے خیر دے. المہدی سینٹر کے والنٹیئرز کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو آج نہیں ہیں کل تک تھے, میری بہنیں بھائی, اللہ ان کے درجات بلند کرے. ماشاءاللہ اہلیان نیو یارک تشریف فرما ہے, بڑے شرفا سادات و مومنین اس وقت تشریف فرما ہے. زیادہ طویل زحمت نہیں. میں نے کل پارٹی موڑ میں المہدی ایجوکیشن سینٹر میں عرض کیا تھا فارسی کی اپنی مجلس میں کہ 2 مرتبہ 2 ہی گھوڑے تھے, 2 گھوڑے تھے ذہن میں رکھیے, اور 2 ہی مرتبہ محلن محلہ کا جملہ کربلا میں سنائی دیا. محلن محلہ کہتے ہیں رک جا رک جا, ٹھہر جا ٹھہر جا, جلدی نہ کر جلدی نہ کر. بتاؤ پہلی مرتبہ محلن محلہ کس نے کہا؟ راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر کا گھوڑا دوڑا تو حسین کمر پہ ہاتھ رکھے اس گھوڑے کے پیچھے دوڑے. اور راوی نے لکھا, میں نے یہی سنا حسین بار بار کہتے تھے محلن محلہ یا علی اکبر ذرا رک جا, اکبر ذرا رک جا. یہ جملہ, یہی وجہ ہے کہ مختار نے جب یزیدی فوج کے راویوں اپنے دربار میں بلایا تھا, ان میں سے ایک یزیدی فوج کا راوی اس سے کہا تھا, اس کا نام ہے ابو الخلوق. اسے کہا کہ ابو الخلوق تو کربلا کے واقعے میں قتل حسین میں ڈائریکٹ شریک نہیں تھا. کہا نہیں میں تو شریک نہیں, تو ایسے کر, تو مجھے کربلا سنا, میں تجھے چھوڑ دیتا. تو ابو الخلوق رونے لگا. مختار پوچھتے ہیں تم روتے کیوں؟ کہا مختار نہ تو کربلا سن سکے
نہ میں کربلا پڑھ سکا. ہاں ایسے کہ کوئی سوال کر اور جواب دے, پوری کربلا نہ سن. کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کربلا کے جوانوں میں سے میرے مولا حسین کو سب سے زیادہ پیارا کون؟ کہا عباس اور علی اکبر. بہت پیارا تھا عباس. ام البنین کا بیٹا ہے, وفا کا بادشاہ. ماں وفا کی ملکہ ہے تو عباس وفا کا بادشاہ. عباس, ابھی آپ نے شادی سے سنا کہ جب تک غازی زندہ تھے زینب نے معذرت نہیں کی. زینب یہی کہتی رہی, بیویوں تمہارے پردوں کی میزان ہے. ادھر عباس گھوڑے سے گرے, ادھر بطور کی بیٹی نے کہا بیویوں اب تم اپنے پردوں کی خود ضامن. اس لیے القاب میں ہے یا حجاب زینب. عباس کے القاب میں ہے زینب کا پردہ. عباس زینب کا پردہ. ایک پیارا تھا عباس, دوسرا علی اکبر. آپ کی آنکھیں برس پڑی ہیں, ایک جملہ اور سن لیجیے پھر عباس. ہمارے مذہب کے مجتہد ہیں میرے دوست مولانا غلام السید ہیں, جانتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری جنہوں نے الخصائص الحسینیہ لکھی. کہتے یہی ہے نجف میں, یہ مشہور تھا کہ ان کے مقتل پر حجت ابن الحسن کے دستخط. اتنا عظیم انسان. انہوں نے لکھا ہے عجب جملہ عباس کے بارے میں. کہتے ہیں کربلا کا ہر شہید دنیا سے گیا ہے تو پیاسا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وقت آخر ساقی کوثر جام کوثر اکبر کو بھی پلایا اور محمد کو بھی پلایا, قاسم کو بھی پلایا, جعفر و عبداللہ بھی پی کے گئے, حر حبیب بھی پی کے گئے. وہ لکھتے ہیں صرف ام البنین کا لال ایسا ہے جو دنیا سے پیاسا گیا ہے. پھر لکھتے ہیں کہ کیا مولا علی اپنے بیٹے عباس کے لیے جام نہیں لائے تھے؟ فرماتے ہیں جام تو دو آئے تھے, ایک نبی لائے ایک علی لائے, مگر ام البنین کے لال نے یہ کہہ کے پینے سے انکار کر دیا, مولا مجھے معاف کر دے, میں اس لیے پانی نہیں پی سکتا کہ میری وفا پہ داغ لگ جائے گا, میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے. جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا. بس میرے عزیزوں, ابو الخلوق میرے مولا کو کربلا کے جوانوں میں سے سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ عباس اور علی اکبر. دوسرا سوال بڑا عجیب ہے. مختار کہتے ہیں یہ بتا ابو الخلوق ان دو میں سے زیادہ پیارا کون؟ کہا علی اکبر. علی اکبر. کہا دلیل؟ کا دلیل یہ ہے تیرا مولا جب بھی کسی جوان کو بھیج چکا ہوتا تو در خیمہ پہ کھڑا رہتا, دعا دیتا رہتا. واحد اکبر تھا کہ جیسے جیسے اکبر کا گھوڑا دوڑا ویسے ویسے تیرا مولا دوڑا. جزاک اللہ جزاک اللہ. عقاب پہ سوار تھے علی اکبر. عقاب پہ سوار تھے علی اکبر. مرتجز پہ سوار تھے حسین. بس میں طویل زحمت نہیں دوں گا, ایک جملہ ہو کے ماشاءاللہ بہت گریا ہو گیا, اس سے زیادہ کیا گریا ہوگا. یہ جو استقبال محرم کی مجلس ہے نا, بیسیکلی یہ صرف مومنٹم کریٹ کرنے کے آمادگی کی مادر حسین سے آنے والے محرم کی عبادت کی قبولیت کے دستخط
یہ ہم قبل وقت سبیل کہتے ہیں، یہ پری اپروول کی مجلس ہے، کیونکہ مادر حسین نکلنے والی ہے، بلکہ مادر حسین نکل چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، یہ آنسو آپ کے رومال میں نہیں، یہ رومال فاطمہ میں تھا۔ میرے استاد تھے آیت اللہ وجدانی فخر، ذرا آج اس جملے کی میری قدر کیجئے، اب جو جملہ عرض کر رہا ہوں اس کی قدر کیجئے۔ اسی کو میں یہاں سے کنٹینیو کروں گا شب عاشور میں یہاں پر، اور صبح عاشور میں در عباس، یہاں جو بات چھوڑوں گا۔ میرے عزیزوں، میرے استاد نے فرمایا تھا کہ مجھے بی بی ملی، رسول ذاتی مجھے ملی، اور مجھے فرمانے لگی کہ اپنے شاگردوں سے کہو شب جمعہ میں مجلس حسین ضرور کریں، کیونکہ جب وہ مجلس حسین کرتے ہیں نا، ان کے آنسو میرے پہلو کے زخم کا مرہم بن جاتے ہیں۔ اب ذرا قدر کرنا، حسین کے فرش عزا کی طہارت کی قدر کرنا، کہ ہم جیسے گناہگاروں کے آنسو اتنے پاک ہو جاتے ہیں کہ جو آئے تطہیر کی مصداق بھی ہے، اس کے پہلو کا مرہم بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس تمام ہو گئی مجلس، ایک کا ایک جملہ اور دو گھوڑے تھے، دوسرے گھوڑے کا نام تھا مرتجز۔ جب حسین ابن علی وقت آخر گرے نا، بس میں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میں دعا کروں گا، بی بی سیدہ کی خدمت میں آج گزارش کروں گا، جتنے میرے بھائی بہنیں، بچے بچیاں، بزرگ خود آج بیٹھے ہیں نا، میری آقازادی جو ان کی کوئی تکلیف ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، اپنے بیٹے کے دکھوں کے صدقے میں آج قبول کرا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ، حسین جو گرے کیسے گرے؟ امام زمانہ کہتے ہیں زیارت نایب، السلام علی جدی الغریب، سنیں میرا اس غریب دادا پہ سلام، الذی سقط عن فرسہ مکبوبا علی وجہہ، جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پہ، 14ویں قدم پہ مرتجز کو خبر ہوئی کہ میرا سوار گر گیا۔ راوی نے لکھا ایک مرتبہ ذوالجلال نے چکر کاٹا، الزلیمہ الزلیمہ کہتا تھا فاطمہ کے بیٹے کے چاروں طرف، اور ایک جملہ کہتا تھا میرے مولا زبان حال میں اگر میری غلطی سے گرے ہیں، ایک مرتبہ میری پشت پہ آ جائے، میں آپ کو نجف پہنچا دوں، میں مدینہ پہنچا دوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آخری جملہ ہے، اتباع سے دعا، آخری جملہ ہے۔ میرے مولا نے زبان حال میں پوچھا، امام وقت ہے، جانوروں کی زبان کیسے نہیں جانتے؟ سلیمان گھوڑوں سے باتیں کرتے، یہ امام وقت ہے، یہ فخر سلیمان ہے۔ پوچھتے ہیں مرتجز، مرتجز آج میرے اوپر تجھے رحم کیوں آ رہا ہے؟ دلوں میں طاقت میں جملہ کا مرتجز آج تجھے میرے اوپر رحم کیوں آ رہا ہے؟ مرتجز نے آنسو بہا کے جملہ بڑا عجیب کہا، مولا آپ کو عید کا دن یاد ہے؟ مولا مدینہ تھا، ایک طرف آپ کے نانا نے نجات
अल्लाह